الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يحب المطهرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام نزيف فتنزفوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اسلام میں طہارت کو بڑا بنیادی مقام حاصل ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ طہارت حاصل کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نظافت و طہارت حاصل کیا کرو کیونکہ اسلام پاکیزہ اور نظیف ہے۔ اور ایسے مسائل سیکھنا، یہ دین میں سمجھ حاصل کرنا، یہ بڑی ہی اچھی اور انسان کے لیے خیر والی بات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ تو ہم فہم دین کورس کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے طہارت کے مسائل ہی کو لیتے ہیں، کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی مسائل ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ انسانی جسم کو لاحق ہونے والی جو نجاست ہے یا ناپاکی ہے وہ دو قسم کی ہے۔ پہلی وہ ناپاکی جو دیکھنے میں نظر آئے وہ نجاست حقیقیہ کہلاتی ہے، جیسے خون، شراب، پیشاب، یہ نجاست نظر آتی ہیں۔ دوسری قسم کی وہ نجاست ہے جو دیکھنے میں نظر نہ آئے لیکن شریعت کے حکم کی وجہ سے ثابت ہو، اس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں، جیسے بے وضو ہونا، غسل کی حاجت ہونا۔ یہ ایسی ناپاکی ہے کہ جو دیکھنے میں نظر نہیں آتی کہ کس کا وضو ہے، کس کا نہیں ہے، یا کس کو غسل کی حاجت ہے، کس کو غسل کی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ دیکھنے میں نظر نہیں آتی لیکن شریعت نے اس کو نجاست شمار کیا ہے، اس لیے اس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ اب جو نجاست حقیقیہ ہے اس کی آگے دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم نجاست غلیظہ اور دوسری قسم نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ سے مراد وہ ناپاکی ہے جس کا حکم سخت ہو، جیسے آدمی کا پیشاب، پخانہ، تمام جانوروں کا پخانہ، حرام جانوروں کا پیشاب، بہتا ہوا خون، شراب، مرغی اور بطخ۔ اور نجاست خفیفہ وہ نجاست یا وہ ناپاکی ہے جس کا حکم ہلکا ہو، جیسے حلال جانوروں کا پیشاب۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حلال جانوروں کا جو پیشاب ہے یہ نجاست خفیفہ ہے، اور حلال جانوروں کا جو پخانہ ہے یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اور گھوڑے کا پیشاب یہ بھی نجاست خفیفہ ہے، حرام پرندوں کی بیٹ یہ بھی نجاست خفیفہ ہے۔ اب ان کا حکم کیا ہے؟ ان کا حکم یہ ہے کہ نجاست غلیظہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نجاست غلیظہ وہ کہ جو پتلی ہو اور بہنے والی ہو، جس طرح انسان کا پیشاب۔ یہ اگر انسان کے کپڑے پر یا بدن پر لگ جائے تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ 1 درہم کی مقدار یا 1 بڑے روپے کی مقدار، یا فقہاء نے اس کو یوں بھی تعبیر کیا ہے کہ اگر انسان ہتھیلی سیدھی کرے اور اس کے درمیان میں جو گہراؤ بنتا ہے اس میں جتنا پانی ڈالا جائے تو جتنا پانی کھڑا ہو جائے اس کی بقدر اگر یہ نجاست ہو، جو 3 سینٹی میٹر جس کا قطر بنتا ہے، اگر وہ 3 سینٹی میٹر اس کا قطر ہو یا اس سے کم ہو تو ایسی صورت میں یہ نجاست معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ نہیں چلا، اس نے بغیر دیکھے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر دیکھ کر جان بوجھ کر اس نجاست کو لے کر نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز مکروہ ہے لیکن نماز ادا ہو جائے گی۔ دوسری، اگر یہ نجاست غلیظہ ایسی ہو کہ جس کا جسم ہو، گاڑی ہو، جو نظر آ رہی ہو، جسم والی ہو اور گاڑی ہو، کپڑوں پر یا بدن پر لگ جائے تو ایسی صورت میں 1 درہم کے پیمائش کے اعتبار نہیں ہوگا، بڑے روپے کی پیمائش کے اعتبار نہیں ہوگا، 3 سینٹی میٹر قطر کے اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ ایسی صورت میں 1 درہم کے وزن کے اعتبار ہوگا۔ وہ وزن 4 گرام بنتا ہے۔ اگر اس نجاست کا وزن 4 گرام یا اس سے کم ہو تو ایسی صورت میں معاف ہے،
معاف ہونے کا مطلب وہی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، ایسی صورت میں نجاست لگے ہوئے نماز پڑھ دی تو نماز ہو جائے گی۔ اگر جان بوجھ کر ایسی صورت میں نماز پڑھتا ہے تو نماز مکروہ ہے لیکن نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر 4 گرام سے یہ نجاست زائد ہے تو ایسی صورت میں چاہے اس کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بعد میں جب اس کو پتہ چلے گا کہ میرے جسم پر یہ نجاست تھی تو اس کی وہ پڑھی گئی نماز اس کو لٹانا ضروری ہے۔ دوسری نجاست خفیفہ کا حکم۔ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ یہ جس عضو پر یا کپڑے پر جہاں لگی ہو اس جگہ کا چوتھائی حصہ مراد لیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی آستین پر نجاست خفیفہ لگی ہوئی ہے تو اس نجاست خفیفہ کا اس آستین کے 4 حصے کریں گے، اس میں سے چوتھائی حصے سے کم ہو تو اتنی نجاست معاف ہے، اگر چوتھائی حصہ یا اس سے زائد ہو تو یہ معاف نہیں ہے، یعنی اگر اس نے نماز پڑھ لی تو وہ لٹانا اس کے اوپر ضروری ہو جائے گا۔ اس طرح بازو ہے، یعنی انگلیوں سے لے کر کندھے تک یا پاؤں سے لے کر یہ پورا اوپر ٹانگ جو ہے یہ انسان کا ایک عضو ہے، اس کا چوتھائی حصہ دیکھا جائے گا کہ 4 حصے کریں گے، چوتھا حصہ جو بن جائے اس سے کم ہو تو ایسی صورت میں یہ معاف ہے، اگر چوتھائی حصہ ہو یا چوتھائی حصے سے زائد ہو تو پھر یہ صورت میں معاف نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسی صورت میں نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔